جائیں نہ جانے کتنی مسلم بیٹیاں ارتداد کی طرف چلی گئیں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے. کہتے ہیں مولویوں کی وجہ سے بیٹیاں مرتدہ ہو رہی ہیں. معاذ اللہ, مولوی کیا ڈنڈا لے کے تمہارے گھروں پہ جائیں گے؟ یا مولوی گھروں کے دروازوں پہ ڈنڈا لے کر کے بیٹھیں گے؟ باپ ذمہ دار ہے اولاد کا, بڑا بھائی ذمہ دار ہے چھوٹے بھائی بہنوں کا. تو اپنے گھروں پہ نظر رکھو, اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سکھاؤ, اپنی بچیوں کو شریعت کی تعلیم سکھاؤ, اپنے بچوں کو اپنے مدرسے کی تعلیم سکھاؤ. جب تمہاری بچیوں کے پاس میں تمہارے مذہب کی تعلیم ہوگی تو حضرت فاطمہ کا پردہ جانے گی, حضرت زینب کا پردہ جانے گی, حضرت سکینہ کے پردے کے بارے میں جانے گی. اور جب تعلیم ہی نہیں ہوگی تو انہیں کیا پتا ہے حضرت فاطمہ کا پردہ کیا ہے, حضرت زینب کا پردہ کیا ہے, حضرت سکینہ کا پردہ کیا ہے. اللہ اکبر. حسین بہن زینب سے فرماتے, بہن میں کربلا جا رہا ہوں, حسین میدان کربلا میں آ رہے ہیں, حسین شہادت کا دولہا بنے ہیں. اللہ اکبر. علامہ حسن نے کہا تھا فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے. میان اہل بیت کس شقی کی ہے حکومت, ہائے کیا اندھیر ہے, دن دہاڑے لٹ رہا ہے خاندان اہل بیت. اللہ اکبر. اے میرے عزیزوں, حسین میدان کربلا میں آنے کی تیاری کر رہے ہیں. بیٹیوں کو باپ سے ایک الگ محبت ہوتی ہے, بیٹیوں کو باپ سے ایک الگ پیار ہوتا ہے. بیٹی سکینہ کو سینے سے لگا کے فرمایا بیٹی صبر سے کام لینا. حسین جیسے ہی کربلا کے میدان میں جا رہے تھے, جوان بیٹا نگاہوں کے سامنے آیا جسے دنیا امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے. کون امام زین العابدین ہے؟ حسین کا یہی ایک بیٹا ہے جو میدان کربلا سے واپس آیا. اور امام حسن کے بیٹے حسن مصنع ہے جو کربلا سے واپس آئے ہیں. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے رکھنا, جن سے حسنی حسینی سادات چلے ہیں, جن سے حسنی حسینی سیدوں کا سلسلہ چلا ہے, حسین اپنے بیٹے امام زین العابدین سے فرماتے ہیں بیٹا تجھ سے سیدوں کا سلسلہ چلے گا, تجھ سے میری آل کا سلسلہ چلے گا, تجھ سے میری نسل کا سلسلہ چلے گا. اے میرے عزیزوں, حسین نے فرمایا بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے. یہی بیٹا حسین کا میدان کربلا سے واپس آیا. آج پوری دنیا میں حسین کی نسل موجود ہے. ادھر یزید کے 14 بیٹے اور 6 بیٹیاں تاریخ میں بتائی جاتی ہے. پوری دنیا کا سروے کر لو, یزید کی نسل تمہیں ڈھونڈے سے نہیں ملے گی. اور حسین کا ایک بیٹا کربلا کے میدان سے واپس آیا. آج پوری دنیا میں حسین کی نسل موجود ہے. ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے, ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے. عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, ذکر شہید اعظم فیضان امام حسین, مسلک اعلی حضرت مفتی فرقان مندری بریلی شریف. نعرے حیدری. ایک بیٹا کربلا کے میدان سے واپس آیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یزید کے 14 بیٹے تاریخ میں ملتے ہیں تو اس کی تو نسل بہت زیادہ ہو جانا چاہیے. تو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھا دوں. 2 جانور ہیں, ایک جانور وہ ہے جسے خنزیر کہتے ہیں, ایک جانور ہے بکرا بکری. خنزیر کی قربانی نہیں ہوتی, اسے اللہ کے نام پہ قربان نہیں کیا جاتا. پیدائش کے اعتبار سے 12-13 بچوں کو جنم دیتا ہے, اور ادھر بکری 2 بچے 3 بچے 4, اس سے زیادہ نہیں. اور بکرا عید کے موقع پہ کتنی قربانی ہوتی ہے بکروں کی؟ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بکرے قربان ہوتے کہ نہیں؟ پیدائش کے اعتبار سے کم اور قربانی کے اعتبار سے زیادہ. ہونا یہ چاہیے تھا کہ بکرا بکری کی نسل مل جاتی, لیکن بکرا اور بکری ہر گلی میں آپ کو ملے گی رائے پورہ میں, اور اس کی نسل کہیں ڈھونڈو گے تو نظر آئے گی. وجہ کیا ہے؟ اسے اللہ کے نام پہ قربان نہیں کیا جاتا, اس لیے اس کی نسل آگے نہیں بڑھی. جو اللہ کے نام پہ قربان ہوتا ہے اللہ اس کی نسل کو مٹاتا نہیں ہے, اللہ اس کی نسل کو بڑھا دیتا ہے. حسین نے جامع شہادت رب کے نام پہ نوش فرمایا. حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ مکی صاحب قبلہ, شاعر اہل سنت قاری نور العین صاحب قبلہ, نقیب اہل سنت بھائی حسان رضا بریلوی صاحب قبلہ, جمیع ارباب ممبر, معزز سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین, والصلاة والسلام علی سید الکونین
وعلى آله وأصحابه فازوا في الدارين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول. کافی وقت سے یہ پروگرام نقیب اہل سنت قاری حسان رضا صاحب قبلہ بریلوی کی نظامت میں اپنی کامیابی کی منزل کی طرف روا دوا ہے. مجھ سے قبل آپ حضرات نے ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر جسے آج ہم اور آپ شاعر اہل سنت قاری محمد علی فیضی کے نام سے جانتے ہیں، ان سے بڑے اچھے انداز میں نعت و مناقب کے اشعار کو سماعت کیا. تھوڑی سی دیر کھانے پینے کا سلسلہ روک کر اور اپنی توجہ اپنی لو کربلا شریف کی جانب لگا کر یہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھے. کتنی محنت سے پروگرام سجایا جاتا ہے یہ کمیٹی والے اچھے سے جانتے ہیں. چند لوگ ہیں جو اس کو منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ حضرات یہاں آئے ہیں تو کربلا کے شہید اعظم کی محبت میں آئے ہیں. یہاں جب تک بیٹھو حسین اعظم کی محبت میں بیٹھو اور قلب پاکیزہ اس تصور سے لبریز ہو کہ ہم جنت کی کیاریوں میں سے کیاری میں بیٹھے ہیں. آئیے اہل سنت کے دستور کے مطابق مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا دافع جملہ بلا شافع روز جزا جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وہ نبی جن کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فخر اظہر فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں سریا کو سرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں. تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں اس امید پہ سجا کے پیش کریں کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے. پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ لوگ ہیں جو پسینہ پوچھ رہے ہیں، کچھ ہیں جو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی تب بھی آسمان کی طرف دیکھا، اب گرمی پڑ رہی ہے تب بھی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. شکر اللہ کا ادا کرو کہ صرف گرمی پڑ رہی ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو آگ والے ہیں کہ آسمان سے آگ کی بارش ہو. اے لوگوں آج سورج کروڑوں میل دور ہے اور اس کی پیٹھ ہماری طرف ہے، تب ہم اس کی گرمی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. قیامت کے دن کو یاد کرو، اس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی. آج اس گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اس گرمی کو یاد کیا ہے. میرا امام تو رو رو کے یہی کہتا ہے کہ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. تو یہاں آپ حسین کہ نانا کے ذکر کو سنیں گے، نواسے کے ذکر کو سنیں گے. قیامت کے دن حسین کے نانا کے دامن کی ٹھنڈی ہوا آپ کو ملے گی. کوئی زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا، وقت زیادہ ہو گیا ہے، بس توجہ دیں آپ میری طرف.
माफिज ज़मीर आप तक अपना पहुंचा के रुखसत होना चाहता हूँ। बड़े अच्छे अशार नकीब अहले सुन्नत से आपने सुने। मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ कि मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन। मकाम अपना दिलों में बना गए हैं हुसैन, कुछ इस तरह से जमाने पे छा गए हैं हुसैन। और जहां में फिर न हुआ मारकाए करबो बला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई दूसरी करबला हुई करबला के बाद? नहीं। क्यों नहीं हुई? शेर में सुनिएगा। जहां में फिर न हुआ मारकाए करबो बला, यजीदियत को कुछ ऐसा मिटा गए हैं हुसैन, यजीदियत को कुछ ऐसा मिटा गए हैं हुसैन। और निकल सकेगा ना अपने वजूद से बाहर, यजीद तुझको तेरी हद बता गए हैं हुसैन। और शकील आज भी रोशन है कुल जहां, जिससे चराग दीन का ऐसा जला गए हैं हुसैन, चराग दीन का ऐसा जला गए हैं हुसैन। मुस्तीर खाकर मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तीर खाकर मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, मुस्कुराने का सबब समझा फकत शब्बीर ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये शेर अल्लामा साहब जी बहुत अच्छा है, बहुत ही गहराई में आप पहुंचेंगे तब शेर आपकी समझ में आएगा। मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहिब किबला। मैं इनका क्या तारुफ कराऊं, बचपने में मैं खुद इनको सुनने के लिए गया, इससे अंदाजा आप लगा लीजिए। लबेड़ा में पहली तकरीर हजरत की मैं सुनने के लिए गया था रात में। अल्लाह इस जात को सलामत रखे जिनके दम से इदारों की आग और इल्म का वकार कायम है, जिनकी फन्नी फिक्री जगमगाहटों से बज़्म ज़ुर्रियत में उजाला है। शेर देखे कि तीर खाकर मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, मुस्कुराने का सबब समझा फकत शब्बीर ने। एक बच्चे पर निशाना वो भी छुपकर दूर से, एक बच्चे पर निशाना वो भी छुपकर दूर से, कौन सा फिर तीर मारा हुरमला के तीर में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे बहुत अच्छा, वो भी छुपकर दूर से, कौन सा फिर तीर मारा हुरमला के तीर ने। हंसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही ये बात, कोई उसे जाकर बता आए। अरे घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद अगर मर्द है तो करबला चला आए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद अगर मर्द है तो करबला चला आए। तवज्जो दीजिए, आज इस्लाम के जिस गुलशन में हम सांसें ले रहे हैं, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी दिक्कतों के बाद हम तक पहुंचा है। हम मुसलमान, हमारे बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, हमें कोई कुर्बानी देना नहीं पड़ी, इस इस्लाम की खातिर हमें कहीं जाना नहीं पड़ा। जरा देखो इस इस्लाम को फैलाने के लिए पैगंबर इस्लाम ने कितनी तकलीफों का सामना किया है, कितनी परेशानियों का सामना किया है। अगर तारीख का वो बाब आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि जब मेरे आका अपने हुजरे से तबलीग के इरादे से बाहर तशरीफ लाए तो नबी ने देखा कि नबी के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए हैं, और ऐसे ऐसे नुकीले कांटे कि अगर पाए मुबारक में लग जाए तो तलबा शरीफ तोड़ के ऊपर निकल आए। उस वक्त मेरे आका ये कह के अपने हुजरे में तशरीफ ले जाते कि लोगों मुझे क्या पड़ी है अपने तलबे लहू लुहान कराने की। तो आज इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता, आज इस्लाम का ये हसीन गुलशन हमको सजा सजाया नहीं मिलता। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरे आका बाहर तशरीफ लाए, एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध के मारा कि नबी की मुकद्दस पेशानी पे आके लगा। वो नबी की मुकद्दस पेशानी जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। खून निकलने लगा नबी की मुकद्दस पेशानी से। आका अपने हुजरे में तशरीफ लाए, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने देखा, रोने लगी, अपनी चादर को पानी में भिगोया और नबी की मुकद्दस पेशानी से खून के असर को दूर किया। आज की कोई औरत होती तो कह देती आपको क्या पड़ी है पेशानी लहू लुहान कराने की, ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो जाने दीजिए। वो उम्मुल मोमिनीन है, तमाम मोमिनों की माँ है, तमाम मोमिनों पे उनका एहसान है। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को ज़ाय नहीं फरमाए,
فرمائے گا کتنی پریشانیاں اٹھائیں آقا نے اس اسلام کی خاطر. حرم شریف میں آقا نماز پڑھ رہے ہیں, اونٹ کی اوجڑی نبی کی پشت پہ لا کر رکھ دی, نبی کی مقدس گردن میں چادر کا پھندا ڈالا گیا. طائف کے میدان میں نبی پہنچے تبلیغ کے لیے, چاروں طرف سے پتھروں کی بارش آنے لگی. آقا ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے. ہوا کے فرشتے نے کہا آقا مجھے اجازت دے دو, میں ان لوگوں کو پہاڑوں سے ٹکرا کے مار دوں. پانی کے فرشتے نے کہا آقا میری حکومت سمندروں پہ ہے, میری حکومت دریاؤں پر ہے, میری حکومت بارش پر ہے, مجھے اجازت دے دو اتنی بارش کروں طائف والے ڈوب کے مر جائیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آقا مجھے اجازت دے دو, طائف دو پہاڑوں کے بیچ میں بستی آباد ہے, پہاڑ ملا دیتا ہوں پس کے مر جائیں گے. قربان جاؤ اپنے نبی کی عظمت پر. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں میں اس دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا ہوں, میں تو رحمت للعالمین بن کے تشریف لایا ہوں, میں تو سارے جہان کے لیے رحمت بن کے تشریف لایا ہوں. وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حسن مصطفیٰ, اخلاق مصطفیٰ, فیضان شہید اعظم, مسلک اعلی حضرت سرزمین رہبرا چودھری. واہ یہ ان کی مہربانی ہے. اسرائیلی پروڈکٹ کے لیے اتنے پریشان ہیں, یہ حسینی دیکھو یار یہ پھر لے آئے, یہ کون بھائی ہے, ان کو سمجھاؤ نا بھائی. ارے اس کو لے جاؤ, بعد میں سلام کے بعد بانٹ دینا بھائی. کتنی پریشانیاں اٹھائیں, توجہ دیں, ان کو مت دیکھیے. جلسہ منتشر کرانے کے لیے وہ کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے, بس آپ توجہ میری طرف دیجئے گا. اے لوگوں کتنی پریشانیاں اٹھائیں میرے آقا نے اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے, کتنی دقتوں کا سامنا کیا میرے آقا نے اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے. اے لوگوں نبی نے مکہ چھوڑا, اپنا وطن سب کو پیارا ہوتا ہے, اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے, اپنا ملک سب کو عزیز ہوتا ہے. آقا مدینے آ گئے, چین سے بیٹھنے نہیں دیا. کبھی جنگ بدر ہو رہی ہے, کبھی جنگ احد ہو رہی ہے, کبھی جنگ خیبر ہو رہی ہے, کبھی غزوہ تبوک ہو رہا ہے. جب سن ہجری 8 آئی نبی نے مکے کو فتح کیا ہے. میرے آقا 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر کے مکے میں داخل ہوتے ہیں. سیف اللہ خالد ابن ولید کی زبان سے نکلا الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے, آج کا دن خونریزی کرنے کا دن ہے. جس نے ہمارے نبی کو ستایا ہے آج انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیا جائے گا, آج ان سے چن چن کر کے بدلہ لیا جائے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں او سیف اللہ خالد ابن ولید, یہ نہ کہو آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے, یہ کہو الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے, آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے. جنہوں نے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے نگاہوں کے سامنے ہے, اونٹ کی اوجڑی رکھنے والے نگاہوں کے سامنے ہے, آج وہ بھی نگاہوں کے سامنے ہے. جنہوں نے میرے پیغمبر کو ستایا وہ بھی نگاہوں کے سامنے, جنہوں نے نبی کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا, مسلح کرنے والے بھی نگاہوں کے سامنے. ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو ستائے اتفاق سے وہ ممبر بن جائے یا پردھان بن جائے یا پولیس کا مخبر بن جائے یا کسی نیتا کا قریبی ہو جائے, تو گاؤں میں سب سے پہلے انہیں تلاش کرتا ہے جس نے اس کے پریوار کو ستایا ہے, جس نے اس کو ستایا ہے, جس نے اس کے گھر والوں کو ستایا ہے. نبی کی عظمت میں قربان جاؤ, نبی کی نگاہ نبوت کے سامنے سب کھڑے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا سوچتے ہو میرے بارے میں, سب نے ایک زبان ہو کر کہا آپ کریم ابن کریم ہیں, آپ سخی ابن سخی ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں آج میں تم سب سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, تم سب یہ سب آزاد کر دیے گئے ہو. اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی, بریلی سے پکار اٹھے, یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں, یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں. جس کے چچا کو شہید کیا جائے اور وہ بدلہ نہ لے, جس کے پریوار کو ستایا جائے اور وہ بدلہ نہ لے, جس کے گھر والوں پہ ظلم کیا جائے اور وہ بدلہ نہ لے, یہ نبی کی شان ہے. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں, کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. یہ میرے نبی کی شان, یہ اسلام پہنچا
صحابہ نے مشورہ کیا کہ دین ملا نبی کے صدقے میں، مال ملا نبی کے صدقے میں، اولاد ملی نبی کے صدقے میں، رمضان ملا نبی کے صدقے میں، آقا کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا ہے، چلو نذرانہ لے کر چلتے ہیں۔ آقا نے اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، چلو آقا کی بارگاہ میں نذرانہ لے کر چلتے ہیں۔ جب صحابہ آقا کی بارگاہ میں آئے، آیت کریمہ نازل ہوئی، قل اے میرے محبوب ان سے فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا، جو اسلام میں نے تم تک پہنچایا، جو دین میں نے تم تک پہنچایا، جو شریعت میں نے تم تک پہنچائی، لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے اس کا بدلہ نہیں چاہیے، مجھے اس کا معاوضہ نہیں چاہیے، مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى۔ آقا فرماتے ہیں آیت کریمہ پڑھ کر میرے نبی نے فرمایا تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے پیار کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں آقا آپ کے اہل مودت کون ہیں، آپ کے اہل قرابت کون ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں۔ آقا حضرت پکار اٹھے کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے علی جس میں حسین اور حسن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید آدم، ذکر شہید آدم، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان سرکار تاج الشریعہ سرزمین رہپورہ چودھری، نعرہ حیدری۔ واہ 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 واہ، بہت اب اچھا۔ ایک چیز سنیے، مودت آیا، محبت نہیں آیا۔ مودت ہے میرے اہل بیت سے مودت کرو، محبت نہیں محبت کرو، محبت کا لفظ نہیں ہے، مودت ہے، محبت سے اوپر ہے مودت۔ فرق بتا دوں دونوں میں، وقت بہت کم ہے میرے پاس، فرق بتاؤں دونوں میں۔ دیکھو محبت جو ہے وہ بغیر دیکھے نہیں ہوتی، صاف بات ہے۔ محبت میں دیکھنا شرط ہے۔ جب تک آپ کی بستی میں علامہ ذکر اللہ صاحب نہیں آئے تھے آپ کو ان سے محبت نہیں تھی، اور جب آ گئے آپ نے ان کو دیکھ لیا، ان کے خطاب کو سنا، ان کے چہرے کو دیکھا، آپ کو محبت ہو۔ محبت کے لیے دیکھنا شرط ہے۔ آقا فرماتے میرے اہل بیت سے محبت کرو، تو ہو سکتا ہے آج کے دور میں نوجوان سوچ لیتے کہ پتہ نہیں حسین کا چہرہ کیسا دکھتا ہوگا، پتہ نہیں حسین کے ہاتھ کیسے ہوں گے، پتہ نہیں کہ حسین چلتے کیسے ہوں گے، ہم نے دیکھا تو ہے نہیں، محبت کیسے کریں؟ یہ ذہن میں بات آ سکتی ہے۔ مودت کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جائے اس کے بغیر چین ہی نہ پڑے۔ مثال، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ پانی سے زیادہ طاقتور دودھ ہوتا ہے۔ آپ مچھلی کو نکال کے لائیں اور ایک ٹب کے اندر دودھ بھر دیں اور پانی میں مچھلی کو دودھ میں چھوڑ دیں، کیا زندہ رہے گی؟ مر جائے گی۔ اور پانی میں چھوڑ دو چاہے گندا ہی پانی کیوں نہ ہو، زندہ رہے گی۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے۔ سمجھئے میری بات کو۔ نبی نے فرمایا میرے اہل بیت سے مودت کرو، پتہ چلا جیسے مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہتی ہے، ایسے ہی سنی اہل بیت کے ذکر کے بغیر زندہ نہیں رہتی۔ واہ 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 واہ، بے شک حق ہے۔ یہ اہل بیت کا ذکر ہے، لیکن ہم الحمدللہ سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، اور جو پیغام بریلی سے امام عشق و محبت نے دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم صرف وہ نہیں کہ صرف یا علی کا نعرہ لگائیں، یا حسین کا نعرہ لگائیں، ہم وہ ہیں کہ ہم جہاں جلسے میں فیضان ابو بکر کا نعرہ لگاتے ہیں، عظمت عمر کا نعرہ لگاتے ہیں، عظمت عثمان کا نعرہ لگاتے ہیں، وہیں مولا علی شیر خدا کی عظمت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں۔ اب ایک حدیث کا مفہوم سنیے گا، باتیں بہت ساری آپ سے کرنا تھی لیکن سنیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ کشتی میں بیٹھے گا وہی آدمی پار ہوگا،
اور جو بیٹھا نہیں بس دور سے کہہ رہا ہے کشتی بہت اچھی ہے، کشتی کے تختے بہت اچھے ہیں، کشتی کی بناوٹ بہت اچھی ہے، کشتی دکھتی بہت اچھی ہے، اس کی لکڑی بہت اچھی کوالٹی کی ہے، اور بیٹھا نہیں تو کیا پار ہوگا؟ اب ان کا حال آپ دیکھ لیجئے گا. اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تو وہ کرتے ہیں لیکن کشتی میں بیٹھے نہیں ہیں. جب ہم دنیا کے سفر پہ نکلتے ہیں، آپ یہاں سے آپ شاہجہاں پور جائیں گے تو جگہ جگہ بورڈ لگا ہوگا حکومت کی طرف سے کہ شاہجہاں پور 80 کلومیٹر ہے، اور آگے بڑھیں گے تلہر 15 کلومیٹر رہ گیا، اور آگے بڑھیں گے شاہجہاں پور یہاں سے 40 کلومیٹر رہ گیا. بورڈ لگے ہوئے ہیں. پہلے جب سفر ہوتا تھا تو دریاؤں کا سفر ہوتا تھا، سمندروں کا سفر ہوتا تھا، آدمی کشتی سے سفر کرتا تھا، اور جب کشتی میں آدمی بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت میپ کا زمانہ نہیں تھا، کوئی قطب نما نہیں تھا، کوئی سمتوں کا پتہ لگانے کے لیے کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا. تو اس وقت جو کشتی کا سفر ہوتا تھا تو آدمی کنارے پہ کیسے پہنچتا تھا؟ اسے پورب جانا ہے تو کیسے پتا چلے گا، اتر جانا ہے تو کیسے پتا چلے گا، دکھن جانا ہے تو کیسے پتا چلے گا، پچھم میں جانا ہے تو کیسے پتا چلے گا؟ تو سنو، وہ آسمان میں ستارے دیکھ کر کے اندازہ لگا لیتے تھے سمتوں کا. دن میں سورج دیکھ کے سمت کا اندازہ لگ جاتا تھا، اور رات میں ستارے دیکھ کر کے سمتوں کا اندازہ لگ جاتا تھا کہ کون آسمان میں 4 بڑے ستارے، ایک ستارہ پورب میں چمکتا ہے، ایک ستارہ پچھم میں چمکتا ہے، ایک ستارہ اتر میں چمکتا ہے، ایک ستارہ دکھن میں چمکتا ہے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اہل بیت کی کشتی میں تو بیٹھ گئے ہیں، ہمیں کنارے پہ پہنچنے کے لیے ستاروں کی بھی تو ضرورت ہے. تو آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مثل ہے، ایک کی بھی پیروی کرو گے راستہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. ہم کشتی میں بیٹھ گئے، ستاروں کا سہارا لیا. اب بتانا مقصد یہ ہے کہ کشتی اہل بیت ہے اور ستارے صحابہ ہیں. جیسے آسمان میں 4 بڑے ستارے ہیں، ایسے ہی زمین پر مصطفیٰ کے 4 بڑے ستارے ہیں. ایک ستارے کا نام ابو بکر صدیق ہے، ایک کا نام عمر فاروق اعظم ہے، ایک کا نام عثمان غنی ہے، اور ایک کا نام مولا علی ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عبرت رسول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صدیق اکبر، فیضان فاروق اعظم، فیضان عثمان غنی، نعرہ حیدری. ارے بہت اچھا بھائی، زندہ باد کرتے ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. ہم ذکر حسین بھی سنتے ہیں تو ابو بکر صدیق کی زبان سے سنتے ہیں، ہم ذکر حسین سنتے ہیں تو عمر فاروق کی زبان سے سنتے ہیں، ہم ذکر اہل بیت سنتے ہیں تو امام حسین کا ذکر سنتے ہیں تو حضرت عثمان غنی کی مبارک زبان سے سنتے ہیں. ہم وہ نہیں کہ جو صحابہ کو چھوڑ دیں اور صرف اہل بیت کا ذکر کریں. ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے ہاتھوں میں امام عشق و محبت کا دامن ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اب ایک حدیث اور سنیے گا. نبی فرماتے ہیں رأیت لیلۃ اسریہ بی علی باب الجنت مکتوبہ. جب میں معراج کو تشریف لے گیا تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا. نبی فرماتے ہیں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی حب اللہ فاطمہ خیارت اللہ الحسن والحسین صفت اللہ وعلی باغدہم لعنت اللہ. آقا فرماتے ہیں جب میں جنت کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا اس پر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے اور لکھا ہے علی اللہ کا محبوب ہے، فاطمہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہے، حسن اور حسین اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. جنت کے دروازے پہ کس کا نام لکھا ہے؟ میں خطیب اہل سنت علامہ ذکر اللہ صاحب کے مکان پر جاؤں تب تک گھر میں نہیں جا سکتا جب تک علامہ کی اجازت نہیں ہوگی. میں نقیب اہل سنت قاری حسان رضا کے مکان پر جاؤں تب تک گھر کے اندر نہیں جا سکتا جب تک قاری حسان کی اجازت نہیں ہوگی. میں شاعر اہل سنت قاری نور العین صاحب کے مکان پر جاؤں تب تک گھر میں نہیں جا سکتا جب تک قاری نور العین صاحب کی اجازت نہیں ہوگی. میں طارق رضا کے مکان پر جاؤں تب تک گھر میں نہیں جا سکتا جب تک طارق بھائی کی اجازت نہیں ہوگی. رحمرہ چودھری میں ذکر شہید اعظم میں آنے والوں حسین سے محبت ہے تو خاموش نہیں رہو گے. جنت کے دروازے پر کس کا نام لکھا ہے؟ ہم دنیا میں جاتے ہیں تو بغیر گھر والے کی اجازت کے گھر میں نہیں جا سکتے. تو سوچو جنت کے دروازے پر میرے نبی کا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پر حضرت فاطمہ کا نام لکھا ہے،
जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का, इमाम हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आदम, फैज़ाने पंजतन पाक, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया हज़रत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब क़िबला, सरज़मीने रहपुरा चौधरी। नारे तकबीर। अरे बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाग जन्नत के हैं बहरे जी, मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज़दा नार का ये दुश्मन आने अहले बैत। बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। कौन हसन है, कौन हुसैन है, कौन हुसैन है? हुसैन के नाम में 4 हर्फ है, बात आपने सुनी होगी, 4 हर्फ है।